بھائی بڑے ہی حالات خراب ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ ضرورت تھی کہ ہم مل کے کام کریں اور اس فائنینشیل کرنچ سے نکلیں، ہمارا تو انقلاب ہی 6 دن کی چھٹی پہ چلا گیا. ہائے بڑا ہی ہڈ حرام قسم کا انقلاب ہے. اور جاتے جاتے تقریر بھی کر کے گیا ہمارا یوتھیایا ہوا انقلاب. ویسے اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ تقریر کم اور چھٹی کی درخواست زیادہ تھی. مودبانہ گزارش ہے کہ کل میں نے امریکی غلامی کے آلو چھولے کھا لیے. لڑ نہیں گئے وہ آلو چھولے مجھے، کل سے حقیقی آزادی کے لوز موشن لگے میں. اس لیے میرے انقلاب کو 6 دن کی رخصت دی جائے. میں واپس آ کر اسی ڈی چوک سے پاکستان کی تباہی کا سفر میرا مطلب ہے کہ آزادی کا سفر شروع کروں گا. عرضے ریٹائرڈ ہینڈسم عمران خان نیازی عرف بھگوڑا. جب سے یہ یوتھیائی انقلاب چھٹی پہ گیا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انہیں پیٹ چھٹیوں پہ بھیجا گیا ہوگا یا ان چھٹیوں کی تنخواہ بھی کٹے گی. ویسے سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس گھٹیا انقلاب نے 6 دن کی چھٹی کیوں مانگی ہے. بھئی 5 دن کی بھی ہو سکتی تھی، 7 دن کی بھی ہو سکتی تھی، یہ 6 ہی کیوں؟ ویسے اندر کی بات کیا ہے مجھے پتا ہے، اندر کی ایکسکلوسیو سٹوری سب کچھ میں جانتی ہوں. بتاؤں؟ یار اب موڈ نہیں رہا. کیا ابھی بتاؤں؟ تو سنو. بات یہ ہے کہ عمران نیازی نے ابرار الحق کا بدلہ لیا ہے کرن جوہر سے 6 دن کی چھٹی دے کر انقلاب کو. ہاں بھائی، کرن جوہر نے چھاپا مارا ابرار الحق کے گانے کا. تھوڑا جیا میوزک نو دے دے تو پنجابی ٹچ، نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ. اور ہاں بھائی، عمران نیازی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے کرن جوہر کی فلم کل ہو نہ ہو کا چھاپا مار کر بدلہ لے لیا. 6 دن انقلاب. ہاں بھائی کرن، پھر بتا کرے گا کاپی یوتھیوں کی؟ یار کرن تو پہلے مجھ سے پوچھ لیتا، میں تجھے نچ پنجابن کا لیٹسٹ ورژن بتاتی جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے. ہاں بھائی کرن، یہ تو پرانا پاکستان تھا نچ پنجابن، نئے پاکستان میں نئے لیرکس چل رہے ہیں جو میں اب آپ کو بتاتی ہوں. بڑے یہ جھوٹے نے پی ٹی آئی والیاں کو لو بچ پنجابن بچ پنجابن بچ پنجابن بچ بچ پنجابن بچ پنجابن بچ پنجابن بچ. ہاں بھائی، پھر کیسا لگا میرا یہ لیٹسٹ ورژن بچ کے ساتھ؟ کیا بچ کے ساتھ وہ ٹچ والا ورڈ بھی رائم کروں؟ نہیں بھائی، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. قاسم سوری کہیں مجھ پہ کاپی رائٹ کا کیس ہی نہ کر دینا. نہ بھائی، پی ٹی آئی والوں کے ٹچ کے لیول کو ٹچ کرنا میرے بس کا کام نہیں، کیونکہ ہر چیز کو ٹچ دینے کا ماہر ہے یہ فیشسٹ. کبھی ڈسٹرکشن کا ٹچ دیتا ہے تو آگ لگا دیتا ہے ہمیں ٹھنڈی چھاؤں دینے والے درختوں کو. کبھی فیشزم کا ٹچ دیتا ہے تو جان سے مار دیتا ہے ایک مظلوم کانسٹیبل کو. اور جب مسوجنی کا ٹچ دینے پہ آتا ہے تو اس جاہل ٹولے کا لیڈر اس حد تک گر جاتا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ پہ اتر آتا ہے بھرے مجمع میں. جو بکواس عمران نیازی نے ملتان کے جلسے میں مریم نواز شریف کے بارے میں کی ہے وہ سیدھی سیکشل ہراسمنٹ ہے. اور اگر اس نے یہی سب کچھ کسی سیولائز سوسائٹی میں کہا ہوتا تو اس وقت اس کی ساری لیڈری اور ساری سیاست پیک ہو گئی ہوتی. ویسے ہمارے ملک میں ایسے بڈھے ہراسرز کی کمی نہیں ہے جو 70 ٹپ جاتے ہیں لیکن سوچ یہی رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑا اور آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. وہ مجھے بار بار دیکھتی ہے، اس نے مجھے دیکھ کے جان کے پلو گرایا تھا. وہ بار بار میرا نام لیتی ہے اور آخر میں چمچے سے سیریلیک کھلانے والی نرس کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ سین اس کے میاں نے دیکھ لیا تو اس کا تو گھر برباد ہو جائے گا. ہاں بڈھے سے یاد آیا، سنا یوتھیوں نے پیسے جمع کر کے اپنے جہاز، میرا مطلب ہے کہ اپنے کپتان کو ہیلی کاپٹر لے کے دیا. ہاں بھائی، جتنے بھی پیسے جمع کر کے ہیلی کاپٹر لیتے ہیں لیکن اس میں وہ سواریاں تو نہیں بیٹھیں گی جو جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھتی تھی. ویسے میری مانو یوتھیو، تھوڑے پیسے اور جمع کر لو اور اپنے ہینڈسم کو 1-2 جزیرے خرید کے دے دو.
اور ان جزیروں کا نام رکھ لینا آزاد / غیرت مند / یوتھیوں کا پاکستان. کیا یہ نام پسند نہیں آیا؟ تو چلو میں نیا نام سجیسٹ کر دیتی ہوں. اس پاکستان کا نام تم رکھ لینا گوگستان. بس گوگستان کا وزیر اعظم بنا دینا ریٹائرڈ ہینڈسم کو. آپ کی بھی ضد پوری ہو جائے گی کہ آپ کا لیڈر وزیر اعظم بن گیا ہے, اور آپ کے لیڈر کی بھی ضد پوری ہو جائے گی کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. پھر وہ روز خطاب کرے گا, میرے گوگستانیوں, میں نیا پاکستان تو نہیں بنا سکا, پر دیکھو میں نے نیا گوگستان بنا لیا ہے. بس یہی اوقات ہے ہمارے یوتھیوں کی, ضد اور ضد کہ ہمارا لیڈر وزیر اعظم بن جائے, چاہے وہ معیشت کا, اکانومی کا بیڑا غرق کر دے. اور جب اس ملک کے اصل سیاستدان اس کے مچائے ہوئے گند کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو آپ انہی پہ چڑھائی کر دیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا. کیوں بھائی, پہلے نہیں نظر آ رہا تھا؟ بہت ہو گئی, کم آن نا. سنو یوتھیو, تم لوگوں کی 4 سال کی حکومت کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب اعتبار کرنا ہے تو اسی اتحادی حکومت پہ کرنا ہے, کیونکہ انہی لوگوں نے آپ کے نکمے پن, بیڈ گورننس اور مہنگائی کی بارودی سرنگوں کو ڈسمینٹل کرنا ہے جو عمران خان ان کے لیے بچھا کے گیا تھا. بے شک تمہارے نکمے پن کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں بہت سخت فیصلے لینے پڑیں گے, میں مانتی ہوں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود پہلے بہت کچھ ٹھیک کیا تھا.